معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے مشاہدات۔ نمبر 1، ترک زکوٰۃ کی سزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کا حال جو اپنے مال سے فرض زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا یوں دکھایا گیا کہ آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے آگے اور پیچھے چیتڑے لپٹے ہوئے ہیں، وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چرتے ہیں۔ جہنم کے کانٹے دار درخت جقوم کو کھا رہے تھے۔ جقوم جہنم کا ایک کانٹے دار درخت ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کی مثل دنیا میں کوئی درخت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے جقوم یعنی توڑے کا ایک قطرہ اگر دنیا پر ٹپک پڑے تو دنیا والوں کے کھانے پینے کے تمام چیزوں کو خراب کر دے۔ یا جہنم میں ایک درخت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں یوں مذکور ہے کہ ایک درخت ہے جو کہ جہنم کی تہ میں اگا ہے اور وہ لوگ جہنم کے پتھر اور انگارے کھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یا وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں سے فرض کی ہوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ دوسرا مشاہدہ، ظالم یتیموں کا مال کھانے والوں کی سزا۔ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کی کیا سزا تھی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے معراج کی رات کیا ملاحظہ فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں سے ایک مخلوق کی طرف آیا۔ وہاں کثیر آدمی تھے، ان میں سے ہر آدمی کی اونٹ کی ہونٹوں کی طرح تھے۔ ان پر چند لوگ مسلط تھے، جوان کے اونٹ کو کھول کر ان میں آگ سی گرم کیے پتھر ڈال رہے تھے، یہاں تک کہ وہ پتھر ان کے پیٹ کے نچلے حصے سے نکل جاتے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہاں کون لوگ ہیں؟ عرض کی، یا وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظالماً کھا جاتے تھے یا اپنے پیٹوں کو آگ سے بھرتے تھے، اور ان قریب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تیسرا ہے زانی کی سزا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زانیوں کا حال ایک مثال کے ذریعے یوں دکھایا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایسی قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے سامنے ایک طرف ڈیگچیوں میں پاکیزہ پکا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسرے طرف گلا سڑا خراب گوشت رکھا ہے۔ وہ لوگ اس پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر گلے سڑے گوشت کو کھا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا، اے جبریل، یا کیا ماجرا ہے؟ عرض کی، یا آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جس کے پاس اس کی اپنی حلال بیوی ہے، وہ اسے چھوڑ کر بدکار عورت کے پاس آ کر صبح تک رات گزارتا ہے، اور وہ عورت ہے جو اپنے حلال شوہر کو چھوڑ کر بدکار شخص کے یہاں صبح تک رات گزارتی ہے۔ اگلا نمبر ہے جھوٹ بولنے والوں کی کیا سزا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا گزر ایک جماعت پر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہے اور دوسرا اپنے ہاتھ میں لوہے کا گرز لیے کھڑا ہے، اور بیٹھے ہوئے کی باچھ میں گرز ڈال کر اتنا چیرتا ہے کہ باچھ کٹ کر کندھے تک لٹک آتی ہے، پھر دوسری باچھ میں گرز ڈال کر ایسا ہی کرتا ایسے اس دوران میں پہلی باچھ اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بیٹھا ہوا یعنی کہ جھوٹ بولنے والا تھا، اسے جھوٹ بولنے میں پاک نہیں تھا۔ اگلا ہے بے حیائی بول کر پچھتانے والے کا مثال۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کا حال کی جو فحش گو تھا یوں دکھایا گیا کہ آپ ایک سوراخ پر تشریف لائے جس سے ایک کافی بڑا بیل نکلا۔ پھر اس بیل نے واپس اس سوراخ میں جانے کا ارادہ کیا لیکن نہ جا سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل، یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا، آپ کی امت کا وہ آدمی ہے جو اپنی زبان سے سخت بری بات نکالتا ہے، پھر نادم ہو کر چاہتا ہے کہ اسے واپس کر لے لیکن وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں کچھ آگے بڑھا تو کچھ ایسے لوگ نظر آئے جن کے پیٹ کوٹھریوں کی طرح بڑے ہیں۔ وہ جب بھی اٹھنے کی کوشش کرتے گر جاتے اور کہتے، اے اللہ عز و جل، قیامت کو قائم نہ کرنا۔ ان کو سرکش جانور روند رہے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ مثال آپ کی امت کے ان لوگوں کی ہے جو سود کھائیں گے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے جسے طرح اسیب زدہ انسان اٹھتا ہے۔ غیبت و چغلی کی سزا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، میں کچھ آگے بڑھا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے اگل بغل سے گوشت کاٹ کر انہی کو کھلایا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اسے کھاؤ جس طرح دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھاتے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں اور انہیں کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ حضرت جبریل نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کے وہ امتی ہیں جو دنیا میں غیبت اور چغلی کرتے تھے یا کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی اور یہ عمل ان کے ساتھ مسلسل کیا جا رہا تھا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام ہم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ کی امت کے فتنہ پرور خطیبوں کی مثال ہے جو فتنہ پھیلاتے ہیں۔ غصہ پینے والے لوگوں کو عفو و درگزر کرنے والے کے لیے جنت میں محلات۔ مروی ہے کہ معراج کی سب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند بلند و بالا محلات دیکھے تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، یا بلند و بالا محلات کس کے لیے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا غصہ پینے والے لوگوں کو عفو و درگزر کرنے والے کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اگلا نمبر ہے قرض دینے کا ثواب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقہ کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل، کیا وجہ ہے کہ قرض کا درجہ صدقہ سے بڑھ کر ہے؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ ایسا ہی کہ سائل کے پاس مال ہوتا ہے پھر بھی وہ سوال کرتا ہے، جبکہ قرض لینے والا حاجت اور ضرورت ہی کی بنا پر قرض لیتا ہے۔ اگلا نمبر ہے ذاکرین کا مقام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میرا گزر ایک ایسے شخص کے پاس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ کون ہے؟ کیا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، کیا کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں۔ تو آپ نے پھر پوچھا، تو یہ کون ہے؟ کہا گیا، یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زبان دنیا میں ذکر الہی سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا اور کبھی بھی اپنے والدین کو گالی گلوچ نہیں دیا کرتا تھا۔ اگلا نمبر ہے بے نمازی کا انجام۔
حدیث پاک میں ہے کہ ایک مرتبہ سیاح لامکہ صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، آج کی رات دو شخص جبریل و میکائیل علیہ السلام میرے پاس آیا، ارض مقدسہ میں لے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے، ایک دوسرا شخص اس کے سرہانے پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور برابر پتھر سے اس کا سر کچل رہا ہے۔ ہر بار سر کچلنے کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر کچلنے لگتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا، آگے تشریف لے چلیں اور مناظر دیکھنے ہیں۔ تمام مناظر دکھانے کے بعد فرشتے نے کہا، پہلا شخص جو آپ نے دیکھا وہ ایسا شخص تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا، قیامت تک اس کو ایسا عذاب دیا جاتا رہے۔ اور اس میں بولنے میں پڑھنے میں کوئی خطا ہو گئی تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اپنے حبیب کی صدقہ میں معاف فرمائے مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی۔